اس فرقے کی طرف سے یہ اکثر اعتراض ہوتا ہے، پہلے آپ یہ اعتراض سماعت کریں۔ وہ تو ہے ہی مردہ، ان میں تو جان نہیں ہے۔ یہ پچھلے دنوں کی بات ہے کہ ایک دربار سے بھی ایسا ہوا، دربار کے گلے سے جناب والی سب کچھ وہ چور لے گیا، گلہ ہی لے گیا، اور کچھ بھی نہیں کر سکا وہ دربار والا۔ وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا دربار والا، اس میں تو جرت ایسی طاقت نہیں ہے کہ جو دربار میں ہو، مزار میں ہو، قبر کے نیچے ہو، اس کے اوپر اتنی زیادہ مٹی ڈال دی گئی ہو اور وہ تو اپنی کروٹ نہیں بدل سکتا۔ آپ نے یہ مولوی صاحب جو غیر مقلد ہیں، ہمارے عرف میں پاکستان میں ان کو وہابی کہا جاتا ہے، دیکھیں کتنی عیدہ دلیری سے یہ مولوی صاحب اللہ کے ولیوں کی قبر میں جو عالم برزخ میں حیات ہے اس کے منکر نظر آئے، کہا کہ وہ اپنی کروٹ بھی خود نہیں بدل سکتے، ان کے پاس اختیاری کو نہیں، معاذ اللہ۔ حالانکہ یہ باتیں قرآن کے خلاف ہیں۔ ابھی چل کر آگے میں آیت ایک پیش کرتا ہوں تاکہ کلپ بڑا نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ فلاں ولی کے دربار پر غلہ ٹوٹا تو ولی نہ بچا سکا۔ تو ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اللہ کے ولی کے مزار پر، دربار پر اگر کسی کی چوری ہوئی ہے یا دربار کا غلہ ٹوٹا ہے تو آپ ولی پر اعتراض نہ کرو۔ اللہ کے ولی بڑے لاجواب ہوتے ہیں، اللہ کے ولی بڑے سخی ہوتے ہیں۔ اللہ کا ولی جب زمین کے اوپر حیات ہوتا ہے تو اس وقت بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، کسی کو کچھ نہیں کہتا، وہ بڑا سخی ہوتا ہے، بڑا لاجواب ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ تو عالم برزخ میں بھی سارا کچھ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے مگر کہتا پھر بھی کچھ نہیں، کیونکہ وہ سارا معاملہ اللہ کی سپرد کرتا ہے اور اللہ ایسے لوگوں کو مہلت دیتا ہے۔ تو اس بات پر میں نے سمجھانا چاہا کہ آپ لوگ اس واقعہ پر، اس طرح کے معاملات پر، ولیوں کی حیات پر اور ولیوں کے تصرف پر اور ولیوں کے اختیار پر اعتراض نہ کیا کرو۔ اب دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، اب سب طاقتوں کا مالک تو اللہ ہے، تو اب کوئی دہریا جو اللہ کو نہیں ماننے والا وہ یہاں پر اگر اعتراض کرے کہ بھائی دیکھو اللہ کا گھر تھا تو اللہ اپنے گھر کی بھی معاذ اللہ استغفر اللہ حفاظت نہیں کر سکا، تو اس کو کیا جواب دو گے؟ تو میں نے پھر ان کے اعتراض پر کہا تمہارے بقول کے جو دربار میں ہوا وہاں ولی سزا دیتا، اس کو مارتا، تو میں نے بطور تنبیہ، بطور اصلاح یہ کہا کہ پھر ہونا تو یہی چاہیے تھا، تمہارے عقیدے کے مطابق، تمہارے دعوے کے مطابق، تمہاری سوچ کے مطابق کہ جو کوئی یہاں سے جرم کرے اس کو وہاں سزا دی جائے۔ تو ہم نے وہاں بارہا کہا کہ اللہ کے ولی کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوتا ہے۔ تو اسی طرح میں نے کہا کہ دیکھو اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ سزا فوراً ملنی چاہیے تو اب یہ اللہ کے گھر کا معاملہ ہے، تو ولی کی طاقت جو ہے وہ اللہ کی عطا سے طاقت ہے، تو اب اللہ تو ساری طاقتوں کا مالک ہے، اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو فوراً سزا ملتی۔ آپ لوگ اب مجھے یہاں یہ جواب دیں تب اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا کیوں نہیں دی؟ وہ اندھا کیوں نہیں ہوا، اس کی جناب کوئی ٹانگ نہیں ٹوٹی، وہ مرا کیوں نہیں؟ تو چاہیے تو یہ تھا فوراً وہ ہلاک ہو جاتا۔ تو مطلب یہ تھا سمجھانے کا کہ اس کو سزا اب اللہ کے گھر میں جرم کرنے پر نہیں دی جا رہی، تو اللہ اس کو مہلت دے رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ طائب ہو جائے۔ اور اسی طرح ولی کے دربار پر تم ولی کے اختیار پر، اس کے تصور پر، اس کی حیات پر اعتراض نہ کرو۔ ولی بھی سب کچھ دیکھ رہا ہے مگر وہ اس کو مہلت دے رہا ہے کہ میرا رب اس کو معاف فرما دے تاکہ یہ بھی توبہ طائب کر لے۔ اتنی سی بات تھی، تو تم نے آگے سے شور مچانا شروع کر دیا۔ تو لہذا اللہ کے ولیوں کا جو معاملہ عالم برزخ میں، اللہ کے ولی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کی قبور جنت کے باغوں میں سے باغات ہیں۔ اب اس پر رب ذوالجلال نے سورۃ النحل کے اندر یہ آیت نمبر 97 ہے، اس مقام پر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، فرمایا نیک اچھے کام، صالح کام مرد کرے یا عورت کرے ہو وہ مومن، تو فرمایا پھر اس کو ہم کیا عطا فرمائیں گے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فرمایا پھر ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، یعنی آگے والی جو زندگی ہے، آخرت کا جو سفر ہے، جو قبر کا معاملہ ہے، جو حشر کا معاملہ ہے، تو اب صرف جو آگے والی زندگی ہے وہ پہلی زندگی کون سی آگے والی شروع ہوتی ہے؟ آخرت کی، وہ عالم برزخ ہے۔ تو رب فرما رہا ہے حیاتاً طیبہ، میں اس کو پاکیزہ حیات عطا فرماؤں گا، پاکیزہ زندگی عطا فرماؤں گا۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا عند ربہم یرزقون، اللہ کے نیک بندے جو اس کی راہ میں مارے جاتے ہیں، اس کے ہو کر مرتے ہیں، فرمایا ان کو رب رزق دیتا ہے، وہ رزق کھاتے ہیں۔ فرمایا ہاں تمہیں شعور نہیں، تو رب تو اپنے بندوں کی یہ حیات بیان فرمائے کہ وہ زندہ ہیں، پاکیزہ زندگی ہے ان کی عالم برزخ میں، وہ قبر میں زندہ ہیں، ایسے زندہ ہیں عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کی جناب سے رزق کھاتے ہیں، رب ان کو رزق دیتا ہے اور وہ رزق کھاتے ہیں۔ اب یہاں پر اتنا وسعت کا معاملہ ہے، تم کہتے ہو وہ کروٹ نہیں بدل سکتا، تو ایسے غلط نظریے کا، ایسے جاہلانہ عقیدے کا کہ جو عقیدہ قرآن کے خلاف جاتا ہے، حدیث مصطفیٰ کے خلاف جاتا ہے،
ایسے لوگوں کو جوڑتے ہوئے ان کی صلاح کرتے ہوئے میں نے اس طرح توجہ دی کہ ولیوں کے اختیار پر ولیوں کے مزار پر اعتراض نہ کرو. اگر وہاں اعتراض کرتے ہو سزا کیوں نہیں ملی تو اب یہاں کیا عقیدہ بنایا جائے گا؟ اگر یہی کوئی دہریہ اعتراض لے کر کھڑا ہو جائے وہ ہمارے رب پر اعتراض کرے گا. تو لہٰذا ان حرکتوں سے ان جعلی اپنے عقیدوں سے باز آ جاؤ کہ ولی کر کچھ نہیں سکتے, ولی دے کچھ نہیں سکتے. اللہ کا ولی سب کچھ کر سکتا ہے. جب بے نیاز خود فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, میں اپنے بندے کی زبان بن جاتا ہوں, میں اپنے بندے کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. تو یہ کوئی عارضی صفتیں ملتی ہے؟ یہ رب اپنے بندے کو کامی عطا فرما دیتا ہے. دینے کا ذکر ہے, واپس لینے کا ان صفتوں کا ذکر نہیں. تو بے نیاز فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. تو اب ان سب عزم میں جو رب اپنی عطا اپنی طاقت کا ذکر فرما رہا ہے یہ اپنے نیک بندے کو عطا فرما رہا ہے. تو جب فرماتا ہے وہ میری طاقت سے, میری دی ہوئی طاقت سے, میرے دیے ہوئے نور سے, اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ, جب رب نے اپنا نور اس کو عطا فرما دیا تو پھر اب اس کی نگاہ سے کون سی چیز چھپ سکتی ہے؟